یہ بتائیے کہ ہم اس گاؤں میں موجود ہیں، اس اپنے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ٹیری خواجہ۔ ماشاءاللہ، اس وقت ہم ٹیری خواجہ میں ہیں اور یہ ہمارے چچا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے سی رہے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے کپڑے کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، کچھ لوگ جو درزی ہیں نا وہ کپڑے بچا لیا کرتے ہیں، تو جو کپڑے بچاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے؟ کپڑے بچانا آخر ہے کیا؟ نہیں بچانا چاہیے، جو بچے کپڑا اس کو کپڑے والوں کے ساتھ ہی دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ جو کپڑا اکثر لوگ درزی بچاتے ہیں نا، کپڑے سلنے والے، تو وہ جو بچاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ جو یہ ہے کہ جو کپڑا لے کر آیا اس کے کپڑے جو آپ نے سلے ہیں وہ آپ واپس دے دیں۔ اچھا اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال یہ چچا سے ہوگا کہ تمام جو دنیا کے پہاڑ ہیں، تمام پہاڑوں سے زیادہ افضل اور مقبولیت کون سے پہاڑ کو ہے رب کے نزدیک؟ یہ سوال بھی ہم کریں گے، اس سے پہلے ہم جو نماز کی شرطیں ہیں وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا چچا یہ بتائیے کہ نماز کے اندر شرطیں کتنی ہیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ اچھا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ نماز کے جو شرطیں ہیں، نماز کی جو شرطیں ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ غسل، سب سے پہلے تو غسل کرنا، پھر وضو کرنا۔ نہیں، جیسے نماز کی جو ستر عورت ہے، وقت ہے، استقبال قبلہ ہے، نیت ہے، تکبیر تحریمہ ہے، تو طہارت جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طہارت جو ہے وہ غسل کرنا ہے اور وضو کرنا جو ہے طہارت ہے، لیکن ستر عورت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے کتنا کپڑا ہونا ضروری ہے؟ تاکہ بدن ڈھک جائے گھٹنوں سے نیچے تک۔ اسی کو تو ستر عورت کہتے ہیں چچا۔ جی جی جی، اتنا ہاں، اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے، ناف سے اوپر سے لے کر اور ٹخنوں تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ اچھا جو وقت آتا ہے نا، تو وقت جو ہے نا، تو وقت ایک شرط ہے، تو وقت سے مراد کیا ہے؟ جس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ چچا نے فرمایا کہ ہر وقت کا یعنی ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی وقت یہ ہے کہ جو ظہر کی نماز ہے اس کا وقت مقرر ہے، عصر کی نماز ہے تو اس کا وقت مقرر ہے، یا عشاء کی جو نماز ہے اس کا وقت جو ہے مقرر ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز مغرب میں پڑھ لے گا تو چچا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا پھر عشاء کی نماز کب پڑھیں؟ عشاء کی نماز تو 7 دن سے پہلے پوری رات ہے، کسی ٹائم پڑھ سکتے ہو آپ۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے نا تب پڑھی جاتی ہے۔ فجر کا وقت ہے تو فجر کی نماز، اگر وقت کے علاوہ کوئی دوسرے وقت میں کسی دوسرے وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ جب بندہ ظہر میں جائے تو نیت کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور عصر میں جائے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں عصر میں جا رہا ہوں اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی اگر عصر کی نماز میں گیا اور جو ہے اس نے یہ ارادہ کر لیا اور اس نے جو ہے ظہر کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی یوں نہیں ہوگی کہ ٹائم عصر کا ہے نا تو ظہر کی کیسے ہو جائے گی؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ جب عصر کا وقت ہے تو نماز جو ہے وہ عصر کی ہی ہوگی۔ تو جس وقت یعنی جو وقت کے لیے آپ نکلے ہیں، یعنی عصر کی نماز کے لیے آپ نکلے ہیں، تو عصر کی جو ہے نیت کریں، اور نیت جو ہے وہ شرط میں آتی ہے۔ اچھا استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبلے کا مطلب ہوتا ہے کعبے کی طرف منہ کرنا۔ بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح پہنچے ہیں آپ۔ استقبال قبلہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف جو ہے منہ ہونا چاہیے۔ اچھا کعبہ شریف کی دوسری جانب اگر کوئی منہ پھیر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا کہ قبلہ کی طرف اگر منہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قبلہ کی طرف جو ہے وہ نماز منہ کر کے نماز پڑھے۔ اچھا تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، تو یہ بھی شرط میں آتی ہے۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ نہیں کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی مطلب اس کے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نیت باندھنے کے بعد میں
اب نماز شروع ہو گئی، اب اس کے علاوہ اگر کوئی کام اور کرتا ہے یا کسی سے کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تمام دنیا کے جو پہاڑ ہیں، ان تمام پہاڑوں میں کون سا ایسا پہاڑ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ کون سا؟ سب سے افضل جو پہاڑ ہے وہ کوہ طور ہے اللہ کے نزدیک۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیارے محبوب تشریف لائے ہیں وہاں آپ کو مطلب یہ دین کو سیچا گیا وہاں۔ میں بتاتا ہوں کہ جو کوہ طور پہاڑ ہے، وہ پہاڑوں میں اکثر پہاڑوں میں چھوٹا ہے، لیکن رب کے نزدیک جو ہے وہ بہت مقبول ہے، اس لیے کہ جو کوہ طور ہے اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے، تو اس لیے جو کوہ طور کا پہاڑ ہے وہ تمام پہاڑوں سے افضل ہے۔ اچھا، آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے جا؟ پڑھیے صاحب پڑھیے۔ اچھا، فجر میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ فجر میں ہوتی ہیں صاحب 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 فرض ہوتے ہیں، 4 رکعت ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا، فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں۔